بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طالبات، سامعات، میری بہنیں، سوشل میڈیا پر تو آپ میرے لیکچر سنتی رہتی ہیں۔ آج یوں بالمشافہ یقین کیجئے کہ میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہمیشہ آپ پر اترتی رہیں۔ اس وقت کرونا کی وجہ سے صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عالمی قاتل وبا اس وقت گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں یہ نہ پہنچا ہو۔ آج میں آپ سب کو اس سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث سے ایسے ہتھیار اور حصار بتاتی ہوں جن سے حفاظت گارنٹیڈ ہے۔ کچھ عمل بھی، کچھ خوراک بھی، گھر کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے زبردست طریقے، زبردست بخور، سپرے اور اسی طرح دعائیں بھی۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ابھی تک آپ میں سے محفوظ ہیں وہ شکر گزار بن جائیں، کیونکہ آپ الا ماشاء اللہ کی لسٹ میں ہیں کہ جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا۔ لہٰذا اپنے رب کا اس احسان پر کثرت سے شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ مزید محفوظ رہیں تو ہر طریقے سے شکر ادا کریں۔ زبانی بھی بائی سینگ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور جسمانی بھی نفل نماز پڑھیے، نفل روزہ رکھیے، اور اسی طرح مالی بھی صدقہ و خیرات کیجیے۔ یہ سارے شکر کے طریقے ہیں۔ ہر طریقے سے رب کا شکر ادا کرنے والی بن جائیں کہ وبا کے دور میں بھی اس نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ہمارے رب کا بھی وعدہ ہے کہ جس نعمت پر شکر کرو گے وہ ضرور زیادہ ہوگی۔ شکر کا احساس دل سے نکالنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ذرا ہسپتالوں کا رخ کر لیجئے۔ دیکھیے کہ کیسے بلکتے، چیختے، دم توڑتے مریض، آخر وہ بھی تو انسان ہے نا، اور اللہ نے اس کیفیت سے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو یقیناً پھر جب آپ الحمدللہ کہیں گی تو دل کی گہرائیوں سے کہیں گی۔ جب آپ شکر کریں گے تو دل کے احساسات کے ساتھ کریں گے۔ اس وبا کو معمولی مت سمجھیں۔ انفیکشن اور وائرس فری ماحول میں رہنے والے بھی اس کا شکار ہوئے کہ جو بہت احتیاط کرتے ہیں وہ بھی نہ بچ سکے اور عام پبلک بھی نہ بچ سکی۔ بس بچا وہی جسے اللہ نے بچایا۔ کوئی تو بار بار متاثر ہو کر شفایاب ہو گیا۔ میری سسٹر جو ڈاکٹر ہیں کرونا ہاسپٹل میں، وہ بار بار متاثر ہوئی ہیں، چونکہ ان کا تو کام ہی مریضوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے، تو وہ بہت بار متاثر ہوئیں اور پھر شفایاب بھی ہوئیں۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انہیں ہسپتال جانے کی بھی مہلت نہ مل سکی، انہیں اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ سکیں۔ یاد رکھیں، اس سے ڈرنے کی نہیں، پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم اس سے لڑ سکتے ہیں، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ حفاظت کی دعائیں پڑھ کر رب سے پناہ مانگ کر ہی بچ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈرنے کی نہیں، لڑنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا پر بھی یہی اویئرنس دی جاتی ہے کہ کرونا سے ڈرنے کی نہیں، لڑنے کی ضرورت ہے، ہم مقابلہ کریں گے، کرونا ایک لڑائی ہے، جنگ ہے، ہم جیتیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ لڑنے کی نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اپنے رب سے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حفاظت کی دعاؤں سے پہلے حفاظت والے اعمال بھی کر لیں، یعنی دعا کے ساتھ ساتھ اعمال بھی میچ ہونے چاہیے۔ وضو، ہینڈ واش، بار بار ہاتھ دھونا، سینیٹائزر، اور یاد رکھیں کہ بیسٹ سینیٹائزر جو سنت سے بھی پروفڈ ہے وہ وضو ہے۔ دیکھیں کہ نہ صرف آپ وبا سے، بیماری سے، کرونا سے محفوظ رہیں گے، بلکہ حدیث میں تو ہے کہ وضو کرنے والا گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب باوضو ہیں تو شیطان کے اثرات سے محفوظ ہیں۔ حتیٰ تحت اظفاری، پیارے نبی کے الفاظ ہیں کہ گناہ ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو باوضو رہی آج کل زیادہ تر،
اور پھر خوراک میں جو احتیاط کرنی ہے، باہر کے رنگ برنگے کھانوں کے بجائے گھر کا سادہ اور تھوڑا کھائیں. یہ صحت بھی ہے اور سنت بھی ہے. اور یاد رکھیں کہ گھر سے باہر صرف ضرورت کے تحت ہی نکلیں. دینی ضرورت ہے یا کوئی دنیاوی ضرورت ہے، بس ضرورت کے تحت نکلیں. بلا ضرورت نکلنا ہماری شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، بس کام سے، ایمرجنسی، ہاسپٹل یا ضروری کام سے نکلے. یاد رکھیں کہ مرد و عورت دونوں کے لیے فتنے، آزمائشیں، بیماریاں دونوں کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں. اسی لیے بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلیں. خوراک میں وہ چیزیں ضرور شامل کریں جن سے شفا لینا سنت سے ثابت ہے. اب جو چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ان میں سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ اس کا استعمال کیجئے اور شفا حاصل کیجئے. جیسے شہد ہے، کلونجی ہے، زمزم، ہجامہ جو کرا سکتا ہے، اور اولیوز کا استعمال، خواہ اولیو آئل ہو یا زیتون فریش ہوں. اسی طرح اجوا کھجور، اسی طرح کست ہندی، یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہے، حکیم کی شاپ سے. اس کا قہوہ بھی پی سکتے ہیں، بہت بینیفیشل ہے. اور اس کا پاؤڈر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے. اور سعودیہ میں تو گورنمنٹ لیول پر ایون ہاسپٹلز میں اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے پیشنٹس کے لیے. اور باقاعدہ انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ کس طرح مریض اس سے شفایاب ہو رہے ہیں. کس ہندی قہوہ بھی اور پاؤڈر بھی آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیجئے، چٹکی بھر استعمال کیجئے اپنے ڈرنکس میں، اپنی فوڈ میں، کہ یہ سنت سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. اور اسی طرح گھر کے پورے ماحول کو نہ صرف بیکٹیریا، نہ صرف وائرس، نہ صرف کیڑے مکوڑے، بلکہ جادو، جنات، آسیب، نظر بد، ہر قسم کے امراض اور برے اثرات سے بھی بچانے کے لیے ایک ایسا بخور آپ کو بتا رہی ہوں، ایک ایسی دھونی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ استعمال کریں، ان کو کوئلوں پر جلا لیں اور ان کا دھواں بنا لیں. ایک اس حوالے سے میرا خاص یوٹیوب پر لیکچر بھی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں. لبان، یہ بڑے بڑے سٹون ہوتے ہیں کرسٹل کے. اور کلونجی، حب الاسود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کالے بیج. حب رشاد، عربی میں اسے صفا اور اردو میں اسے حب رشاد کہتے ہیں، یہ گلابی کلر کے بیج ہیں. اسی طرح مر مکی، یہ بھی کرسٹل سٹون ہیں، بلکہ جس ویڈیو کا میں ذکر کر رہی ہوں اس میں نے دکھائے بھی ہیں ساتھ ساتھ. یہ چھوٹے چھوٹے سٹون ہوتے ہیں، جیسے لبان کے بڑے سٹون ہیں، مر مکی کے چھوٹے سٹون ہیں. ان ساری چیزوں کو ملا لیں، لبان، کلونجی، حب رشاد، مر مکی، ان سب کو ملا لیں اور ان کی دھونی بنائیں، تھوڑا سا ان کو جلا لیں. جس طرح اگربتی وغیرہ سے بعض اوقات وہ بخور کا سماں پیدا کیا جاتا ہے، تو وہ ہماری اپنی ایجاد ہے. یہ جو شریعت کی ایجاد ہے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ جس سے شفا تمام امراض سے، تمام اثرات سے، تمام بیماریوں سے، ہر قسم کی ویوز اور ریز سے، تو ان کا استعمال کیجئے. گھر کی در و دیوار کو بیکٹیریا سے، وائرس سے، بیماری سے بچائیے اور اپنی خوراک کا احتیاط کیجئے. بلا ضرورت گھر سے مت نکلیے، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں. اور اسی طرح اذکار جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو انشاءاللہ پھر آپ محفوظ ہیں. دعائیں جو میں آج آپ کو سکھا رہی ہوں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں. سب سے پہلی حدیث راوی حدیث ہیں ابان بن عثمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ کو یقیناً یہ دعا آتی ہوگی، بہت چھوٹی سی دعا ہے. صبح اور شام 3 بار پڑھ لینا، اچانک پہنچنے والی آفت سے محفوظ ہو جانا ہے. گارنٹی ہے کہ کوئی نیو بیماری، کوئی نیو ایکسیڈنٹ پیش نہیں ہوگا. آلریڈی جیسے شوگر بیماری جو آپ کی آ رہی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، مگر وعدہ ہے کہ اور کوئی نئی بیماری اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے صبح کو تو شام تک لاحق نہیں ہوگی. آپ محفوظ ہوں گے، آپ حفاظت میں، آپ حصار میں ہوں گے. اور اگر شام کو پڑھ لی تو اگلی صبح تک 3 بار پڑھنا ہے. یہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے.
اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ راوی ہیں ابان بن عثمان، وہ جب بیان کر رہے تھے یہ حدیث، مجمع بیٹھا تھا ایسے ہی ان کے سامنے، تو وہ خود پیرالائزڈ تھے، مفلوج تھے، لوگ بڑی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے کہ ہمیں تو یہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، تو خود تو یہ مفلوج ہیں، تو یہ دو اپوزٹ باتیں ہیں۔ ابان بن عثمان بھانپ گئے اور کہا کہ تم مجھے جھوٹا مت سمجھو، اور نہ ہی جس سے میں نے سنی یہ حدیث، یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نہ انہوں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلط بتایا، بلکہ اس دن میں شدید غصے میں تھا اور میں پڑھنا بھول گیا یہ دعا اور مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا۔ تو جو پڑھ لیتا ہے گارنٹیڈ وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری دعا بھی ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اس کی بھی ایک بڑی پیاری سٹوری ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ سہیل یہ راوی ہیں جس نے یہ حدیث نقل کی، جن سے میں نے سنی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر ممبر، گھر کا ہر فرد، چھوٹا بڑا عورت مرد، سبھی یہ پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اتنے محفوظ اس وقت گھر بھی نہیں ہوتے تھے اور جنگل کا سما ہوتا تھا، ایک وائلڈ لائف ہوتی تھی، تو گھر کے سبھی یہ پڑھ کر سو جاتے، اور ہر قسم کے موذی مرض اور جانور، خصوصاً جو پیٹ ہوتے ہیں، جو وائلڈ ہیں، ان سے محفوظ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، راوی کہتے ہیں، امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ سہیل راوی مجھ سے بیان کرتا ہے جن سے میں نے یہ حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچی کو بچھو نے ڈس لیا، مگر اس پر زہر کا اثر نہ ہوا کیونکہ وہ یہ دعا 3 بار پڑھ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جو پڑھ لیتا ہے، کوئی موذی جانور، کوئی حشرات، کوئی چیز، خواہ یہ چھوٹے کیڑی مکوڑے ہوں، چینٹی ہو یا سانپ ہو، کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تیسری حدیث بھی دعا سیکھ لیجئے، سن لیجئے، یاد کر لیجئے، جو 4 بیماریوں سے، 3 بیماریوں کے نام مینشن ہیں اور چوتھی بیماری سب کی سب اس میں آ جاتی ہے کہ جنرلی جتنی بھی بری بیماریاں ہیں ان سے اللہ پناہ چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ ایک نہیں، متعدد احادیث کی کتب میں ہے دعا، مسند احمد، سنن نسائی اور سنن ابو داود میں۔ اسی طرح معوذات کی بہت فضیلت ہے، متفق علیہ بھی حدیث ہے، ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ عبداللہ بن خبیب ہیں راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اخلاص، فلق، ناس 3 بار پڑھ لیتا ہے صبح و شام، کفتہ من کل شیء، تو ہر چیز سے اسے کفایت کر جاتی ہیں۔ یعنی کوئی دعا پڑھنا بھول گئے، معوذات پڑھ لی تھیں تو کافی ہو گئیں۔ سبحان اللہ، ہمارا دین بہت آسان